تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے مومنوں کی صفات۔ ایک مومن کے اندر کون کون سی صفتیں ہونی چاہیے، ایک مومن کو اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزر بسر کرنی چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس موضوع کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، زندگی کیسے گزر بسر کرنی چاہیے۔ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے اس کو ہم اور آپ کیسے استعمال کریں، کیسے خرچ کریں، کیسے ہم اور آپ اس زندگی کو گزاریں۔ صرف مومن کہلانا مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اپنے زبان سے کہے ہم مومن ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن صرف زبان سے کہتا ہے، عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کامل مکمل مومن بننے کے لیے جو چیزیں ہمیں قرآن بتلاتی ہے، احادیث بتلاتی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا جو طور طریقہ تھا، اگر ہم اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں تب جا کر کے ہم اور آپ ایک پکے سچے مومن بن سکتے ہیں، ورنہ ہم اور آپ منمانی زندگی گزاریں، کبھی نماز پڑھیں کبھی ترک کر دیں، کبھی نماز پڑھیں کبھی چھوڑ دیں، کبھی عبادت کریں کبھی نہ کریں، اپنی منمانی زندگی گزاریں، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے یہاں کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کل پرسوں رمضان ختم ہوا، بہت سارے لوگ صرف رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے وہ اچھے اعمال کرنا بند کر دیتے ہیں۔ نہ نماز کی توفیق، نہ عبادت کی توفیق، نہ قرآن مجید تلاوت کرنے کی توفیق، تو ایسے شخص اللہ رب العالمین کے یہاں کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن بننے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کیے ہیں، وہ ذمہ داری اگر ہم اور آپ بخوبی نبھائیں گے تب جا کر کے ہم اور آپ پکے سچے مومن بن سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، الہ العالمین ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو عبادتیں کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا، ختم ہو جاتا، جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے کہ الہ العالمین ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کیے ہیں، جو نمازیں پڑھے ہیں، جو تراویح کی نماز پڑھے ہیں، جو صدقہ و خیرات کیے ہیں، جو لیلۃ القدر میں عبادت کیے ہیں، تو ہماری ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ 6 مہینے تک وہ لوگ قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ ہم اور آپ رمضان مبارک کے مہینے میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کیے ہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما جو رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اور آپ جو روزے رکھے ہیں۔ رمضان کے روزے کے بعد سوال کے مہینے میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ نفلی روزے۔ اگر ایک انسان شوال کے مہینے کا روزہ رکھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ من الشوال، پھر جس نے شوال کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من الشوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 روزے شوال کے روزے رکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا کصیام الدہر، گویا کہ انہوں نے پورے سال روزے رکھے۔ یعنی جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور شوال کے مہینے کا 6 روزے رکھتے ہیں، یعنی ابھی جو شوال جو کل سے شروع ہوا ہے، جو شوال کے جو 6 روزے رکھ لیتے ہیں، انہوں نے گویا کہ پورے سال عبادت کر لی، پورے سال روزے رکھ لیے۔ کیسے؟ جو شخص ایک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم اور آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کتنے روزے رکھے ہم اور آپ نے؟ پورے 30 روزے رکھے نا، پورے 30 روزے رکھے ہیں۔ اگر ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں 30 روزے رکھے ہیں اور ایک روزے کا ثواب 10 گنا ملتا ہے تو گنا کرنے سے کتنا آتا ہے؟ یعنی 30 گنے 10، 10 گنا 30 کا اگر ہم اور آپ گنا کرتے ہیں تو کل ٹوٹل 300 دن ہوتے ہیں۔ یعنی 30 روزے جو رکھے ہیں وہ 300 دنوں کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اللہ رب العالمین اس کا ثواب دے گا۔ ایک سال میں کتنا دن ہوتا ہے؟ 360 دن یا 365 دن۔ تو گویا کہ ہم نے رمضان کے جو روزے رکھے ہیں ان سے 300 دن پورے ہو گئے، باقی کتنے بچتے ہیں؟ 65 دن یا 60 دن۔ روزہ شوال کا روزہ جب ہم اور آپ 6 روزہ رکھتے ہیں کتنا ہوتا؟ ایک روزے کا ثواب 10، 6 دہاں 60، 360، 365۔ یعنی جو شخص شوال کے روزے رکھ لیتا ہے اور رمضان کے بھی روزے رکھ لیتا ہے تو گویا کہ انہوں نے پورے سال روزے رکھ لیے۔ تو میرے بھائیوں کوشش کریں کہ ہم اور آپ شوال کے جو 6 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا ہے اس روزے کو بھی ہم اور آپ رکھیں، نہ رکھیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر روزے رکھتے ہیں تو گویا کہ آپ نے پورے سال روزے رکھ لیے۔ یہ بھی روزے کی بہت فضیلت اللہ کے نزدیک ہے، لہذا شوال کے روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں اصل موضوع کی طرف، ایک مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کی صفات کیا بتائی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ ایک مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہو، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل دہل جانے چاہیے، ان کے دل کانپ جانے چاہیے۔ ایک مومن کی، حقیقی مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہو، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو تو ان کے دل لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ جو شخص رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ادھر مسجد سے مؤذن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی تک جو شخص رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے تھے، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اللہ کا نام سن کر کے ان کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ابھی ہم اور آپ کل نماز پڑھتے تھے، آج ہم نماز چھوڑے ہوئے ہیں، آج نماز چھوڑ دیے ہیں۔
یہ کوئی توفیق نہیں ہوتی ہے، ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کی صفات کو بتلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا نام سنتا ہے، اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے اور ان کے کانوں میں اللہ کی آواز کی، اللہ کی لفظ جب ان کے کانوں میں ٹکراتی ہے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جانے چاہیے، ان کا دل لرز جانا چاہیے، کانپ جانا چاہیے۔ آج ہم اور آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا اللہ کا نام سن کر کے ہمارے ایمان میں کوئی ذرہ برابر بھی چینجنگ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، اگر ہم انہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ یہ کام کرنا بند کر دیجئے، اللہ کی خاطر آپ اس کام سے باز آ جائیے، نوجوان سوچتا ہے ارے کون دیکھنے جاتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہونے والا ہے، ابھی ہمیں جو کر رہے ہیں وہ کرنے دیجئے، مرنے کے بعد کون جاتا ہے دیکھنے کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں کچھ فرق پڑتا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کی خاطر۔ ایک انسان کسی کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں سنتا ہے، اگر گناہ کے کام کر رہے ہیں برابر اپنے گناہ کے کام میں ملوث رہتے ہیں۔ ایک مومن کی، ایک حقیقی مومن کی یہ پہچان نہیں ہوتی، بلکہ ایک حقیقی مومن کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ جب کوئی اللہ کا واسطہ دے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، فوراً وہ گناہ کا کام کرنا بند کر دے، ان کے دل اللہ کے خوف سے لرزنے لگے، ان کے سینوں میں اللہ رب العالمین کا خوف طاری ہو جائے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ اسی آیت کریمہ کے اندر، اسی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے حقیقی مومن کی دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب کسی کے سامنے قرآن مجید پڑھ پڑھ کر کے سنایا جائے، جب کسی کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، تو اس کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ آج ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہو رہی ہے؟ بہت سارے رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن کو ہم سنے، لیکن جیسے ہی ہم اور آپ قرآن پڑھنا بند کرتے ہیں یا قرآن سننا بند کرتے ہیں، بس ہم بھول جاتے ہیں ابھی تک کون کیا پڑھ رہا تھا، ابھی تک ہم اور آپ کیا سن رہے تھے، ہم اور آپ بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اگر ہم اس کی زندگی کو اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ چلو تھوڑا سن کر کے دیکھو کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی شاعر ہیں، مجنون ہیں، یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ ابھی تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوا ہے، کہیں سے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ تو ایک شاعری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اتنے میں تلاوت کرتے کرتے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، لیکن تھوڑے ہی لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ شاعر کا کلام ہے، اور جب اللہ کے نبی نے آیت کریمہ پڑھ دیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ابھی کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ کوئی کاہن ہوگا، کوئی جادو ہوگا، نجوم کے بنایا ہوا ہوگا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا جب شاعری بھی نہیں ہے، کوئی کاہن کی یہ من گھڑت نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟
اب یہ لوگوں نے ہو سکتا ہے اپنی طرف سے ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اپنی طرف سے وہ بیان کر رہا ہو۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پر پہنچا، تنزیل من رب العالمین۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی نجومی کا کلام نہیں ہے، کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس موقع پر ایمان تو نہیں لاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان دستک دے دیتے ہیں، ان کے دل میں ایمان کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ روایات میں آتے ہیں کہ جب ان کی بہن اور بہناوی گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کافی ان کو پیٹتے ہیں، پھر پیٹنے کے بعد جب قرآن سنتا ہے پڑھتا ہے تب جا کر کے اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے۔ یہ کافی لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کی گھنٹی اسی وقت بج گئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیو، ایک مومن کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ جب قرآن کوئی تلاوت کر رہی ہو، قرآن مجید کوئی پڑھ رہے ہو، خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں اور اپنے ایمان میں چینجنگ پیدا کریں۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ حقیقی مومن کی ایک دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے، جب ان کے سامنے تلاوت کیا جائے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو اس کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ آج ہم ایمانداری سے بتائیں کیا ہماری ایمان میں بڑھوتری ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں؟ ضرور کچھ نہ کچھ تو ضرور بڑھتا ہے، کیونکہ جب ہم مراد قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، رمضان مبارک کے مہینے میں الحمدللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہے نا، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی قرآن پڑھنے لگے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ایمان کی تین قسمیں ہیں، ایک فرشتوں کا ایمان ہے، ایک نبیوں کا ایمان ہے، ایک انسانوں کا ایمان ہے۔ تو فرشتوں کا ایمان جو ہوتا ہے وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، برابر ایک ہی طرح رہتا ہے۔ اسی طریقے سے نبیوں کا ایمان جو ہے وہ صرف بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور ہمارا جو عام انسانوں کا جو ایمان ہے کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کبھی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی غلط کام کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، شیطان ہمیں کبھی بہکا دیتا ہے۔ تو گویا کہ عام انسانوں کا ایمان جو ہوتا ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ایمان و اسلام پر استقامت رکھے۔ حقیقی مومن کی تیسری صفت کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جن کا کامل مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہو۔ ایک انسان چاہے کتنوں بھی بڑی مصیبت سے دو چار کیوں نہ ہو، کتنوں بھی بڑی مصیبت میں کیوں نہ گرفتار ہو، لیکن ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالی پر ہوتا ہے کہ مصیبت دینے والا، مصیبتوں سے نجات دینے والا، پریشانیوں سے دوچار کرنے والا اور پریشانیوں سے نجات دینے والا اگر کوئی ذات ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہوتا ہے۔ جو پکے مومن ہوتے ہیں وہ چاہے ان کے سامنے کتنی بھی بڑی آزمائشیں کیوں نہ آ جاتی ہوں، لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹا رہتا ہے، اللہ پر وہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پر توکل کرتا ہے، ایسے ہی لوگ اللہ رب العالمین کے نظر میں پکے سچے مومن ہیں۔ میرے بھائی آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل پر 100 اونٹوں کا انعام دیا گیا ہے۔ کفار مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جا رہے ہیں، کدھر محمد ابن عبداللہ ملے گا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ زندہ اور مردہ لانے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپ جاتے ہیں، کافر دشمنان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کو ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے
रहे हैं। اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہمیں ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے نبی اگر وہ اپنے پیر کی طرف اپنے نگاہ کو کرتے ہیں تو اللہ کے نبی وہ ہمیں پالیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں جان سے مار ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ہمیں گرفتار کر کے کفار کے سردار کے پاس ہمیں لے جائیں گے اللہ کے نبی، کیونکہ ہمارے پکڑے جانے پر، ہماری قتل پر 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 سرخ اونٹوں کی لالچ میں سارے لوگ ہماری تلاش میں آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر ہماری پیروں کی دھمک تھوڑی سی ہو جائے تو یہ کفار مشرکین اس پیروں کی دھمک کو سن لیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت کیا فرمایا؟ ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن، غم مت کرو، ہم دونوں یہاں ضرور ہیں لیکن ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کو جب میں نے یہ سنایا، یہ خبر دیا اے اللہ کے نبی دشمن میرے سروں پر کھڑے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ذرہ برابر بھی شکن نہیں تھا، پریشانی نہیں تھی، گھبراہٹ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کو اللہ پر کامل یقین تھا کہ دشمن اس کو نہیں پا سکتے ہیں، دشمن ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ آ جائے، دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی انسان کو مار نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا زندگی دینا ہے، کب کس کی موت آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، حقیقی مومن وہ ہے جن کا کامل اور مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے۔ ایک حقیقی مومن کی 3 صفت ہو گئی، ٹائم ہو چکا ہے، بس تھوڑا سا نظر۔ حقیقی مومن کی 4تھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے تعلق سے بات چلتی رہتی، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حقیقی مومن کی 4تھی صفت کیا ہے؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں لیکن رمضان میں نماز پڑھیں گے، بقیہ دنوں میں چھوڑ دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ نماز رمضان میں بھی پڑھیے، بقیہ دنوں میں بھی پڑھیے۔ اور اس کے بعد 5ویں صفت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ تبارک و تعالی نے جو روزی دیا ہے ان میں سے جو خرچ کرتے ہیں، خرچ ہم اور آپ بسا اوقات جو کرتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں زیادہ کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی آپ خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہمیشہ خرچ کرتے رہیں، یہ ایک پکے سچے مومن کی پہچان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر مومن ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ جب اللہ کے سامنے، جب کسی کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہو، ان کا دل دہل جاتا ہو، ایک چیز جب ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہو، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی۔ 2 چیز جو کامل اور مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر رکھتا ہو۔ 3 چیز، 4تھی چیز جو نماز کو پابندی سے کے ساتھ پڑھتا ہو۔ 5ویں چیز جن کا کامل اور مکمل بھروسہ، 5ویں چیز جو اللہ رب العالمین نے جو دیے ہوں ان میں سے جو خرچ کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان ایسا عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں کامیاب ہے، اور ایسے ہی انسان پکے سچے مومن ہیں۔ ہم اور آپ مومن ہونے کا ثبوت دیں، ہم اور آپ مومن پکے سچے مومن بننے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہم اور آپ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہوں گے۔ ورنہ ہم اور آپ نماز رمضان میں پڑھ لیے، رمضان میں روزے رکھ لیے، رمضان میں صدقہ و خیرات کر لیے، باقی دیگر مہینوں میں ہم منمانی زندگی گزارے، تو ایسے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے مومن ہیں تو اچھے مومن ہونے کا ثبوت دیجیے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے، جو سر سے
غلط کام کر رہا ہو ان کو صحیح کام کی طرف ان کو لائیے. جو شخص غلط کام کر رہا ہو، گناہ کے کام کر رہا ہو یا غلطی کر رہا ہو، ان کو آپ سمجھائیں. آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں اور ان کو صحیح راستے کی طرف لائیں. یہ بھی ایک مومن کی پہچان ہے. لیکن ایک انسان کو اصلاح کرنے کا طریقہ جو ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے. وقت ہو چکا ہے، مختصر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. تھوڑا دھیان سے سنیے گا. اس واقعے سے بہت چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور تھوڑا مزہ بھی آئے گا، اچھا بھی لگے گا. سیکھنے کو بھی ملے گا اور دلچسپ بھی ہے. ایک انسان تھا جو چور تھا. ایک انسان تھا جو چور تھا اور مسجد میں تبلیغی جماعت والے بھی آئے ہوئے تھے. تبلیغی جماعت والے مولانا لوگ جا رہے ہیں گھروں میں تبلیغ کرنے کے لیے کہ لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلائیں، لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلائیں. اب چور سے دکان سے سامان چوری کر کے بھاگتا ہوا جا رہا ہے. جو لوگ تبلیغی جماعت والے جو آئے ہوئے تھے، جو لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے، ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. بھائی کہاں جا رہے ہو بھاگتے ہوئے؟ چلو تھوڑی عبادت کر لیو، یہ بھاگ دوڑ میں رکھا ہی کیا ہے؟ چور کہہ رہے ہیں ارے بھائی صاحب مجھے جانے دیجئے، نہیں تو ابھی سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. کیا گڑبڑ ہو گیا یار؟ اتنے میں دکان کے مالک آ گئے، پیچھے سے ان کو دوڑا رہے ہیں، پکڑ لیا، ان کو پیٹنے لگے. اب تبلیغ مولانا لوگوں نے کہنے لگا بھائی صاحب اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ کہہ رہے یار میرے دکان سے سامان چوری کر کے جا رہا ہے. اچھا آپ کے سامان کی کتنے قیمت ہے؟ میرے سامان کی 200-150 قیمت ہے. ایک کام کیجئے آپ 150 رکھیے، اس کو چھوڑ دیجئے. اب اس شخص کو جو ابھی تک چور تھے اس کو سمجھانے لگے ارے بھائی صاحب یہ چوری چکاری میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس دنیا میں رہنا ہی کتنا دن ہے. وہ شخص سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ لوگ تو بالکل ٹھیک ٹھاک کہہ رہے ہیں، یہ دنیاوی زندگی تو ختم ہو جائے گی، یہ چوری ڈکیتی میں رکھا ہی کیا ہے. اب سادہ لباس پہنتے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں اور اس تبلیغی جماعت والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اب وہ بھی تبلیغ کرنے کے لیے نکل گئے، جا رہے ہیں. اب جاتے جاتے کچھ اور لوگ مل گئے. اب ان مولانوں نے ان لوگوں کو سمجھانے لگے بھائی صاحب یہ کیا ہمیشہ کام دھام کر رہے ہو، تھوڑا بہت اللہ کی عبادت کر لیا کرو، اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. ابھی تک جو شخص چور تھا ان کے بارے میں یہ مولانا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے فلاں صاحب جو کل تک چوری کرتا تھا الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ صحیح راستے پر آ گئے. اب وہ جو ابھی تک چور تھا وہ سوچ رہے یہ کیا بھائی، یہ میری بے عزتی کر رہے ہیں یا میری تعریف کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کل تک چوری ڈکیتی کرتا تھا، آج یہ اچھا آدمی بن گیا، یہ میری تعریف کر رہے ہیں یا میری ٹانگ کھینچائی کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے میری برائی کر رہے ہیں. اب یہ جو ابھی تک چور تھا انہوں نے کہا مولوی صاحب اس بار اگر کوئی ملے گا تو اس جگہ پر تقریر کرنے مجھے دینا، آپ لوگ کچھ مت بولنا. اس نے سوچا کہ اگر وہاں بھی اگر ان کو بولنے کا موقع دیں گے، وہاں بھی یہ کہے گا کہ کل تک چوری کرتا تھا آج کتنا اچھا راستے پر آ گیا، ہو سکتا ہے وہاں یہ بھی کہہ دے. اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب اس بار آپ واعظ و نصیحت کرنے کا موقع مجھے دینا، آپ مت کچھ بولیے، وقت زیادہ ہو رہا ہے چلتے تھوڑا سا جلدی. تو کہا ٹھیک ہے بھائی. اب دوسرا لوگ جب ملے انہوں نے کہا یار یہ کیا دنیا داری میں رکھا ہوا ہے، ہمیشہ یہ آپ کام کاج کر رہے ہیں، کچھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو. اب یہ جو مولانا لگ تھے کہنے لگے واہ ماشاءاللہ ایک دن میں کتنا سیکھ لیا، ابھی تک تو چوری کرتا تھا ڈکیتی کرتا تھا، ایک دن میں دیکھو کتنا اچھا تمہارے اندر جانکاری آ گئی. کہا یہ لوگ. اب پھر انہوں نے لاسٹ میں کھول کر کے کہہ دیا کہ مولوی صاحب جو پچھلی جو زندگی گزر گئی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو مت بتائیے، اب آگے کے بارے میں سوچئے کیا ہونے والا ہے، ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں گے آگے کے بارے میں سوچئے. کہا ٹھیک ہے بھائی کسی کے سامنے نہیں بولیں گے. اب چلتے چلتے ایک دکان کے پاس پر پہنچ جاتے ہیں. ابھی تک کچھ بولے ہی نہیں ہیں، اتنے میں دکانداروں نے اس کو دیکھتے ہوئے پہچان لیا کیونکہ پہلے کبھی چوری کی ہوگی. کہا یار لگتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہو.
اتنے میں مولانا لوگ پھر سے کہہ دیا ہاں یہ وہی ہے جو کل تک چوری کرتا تھا، ڈکیتی کرتا تھا، لیکن اب یہ اچھا انسان بن گیا ہے، لہذا اس کے بارے میں کچھ مت بولیے۔ یہ انسان کیا کرنے لگا، ارے یار تمہارے چکر میں رہ کر کے جو لوگ نہیں جانتے تھے ان کو بھی تم نے بتا دیا کہ یہ پہلے چور تھا، پہلے ڈکیت تھا، تو اس سے اچھا تمہیں پہلے ہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے میری برائی پر پردہ ڈالے رکھا تھا، لہذا پہلے ہی والی زندگی میری بہتر ہے۔ تو اس سے کیا سیکھ ملی، اگر کوئی شخص اچھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو ان کو پچھلی زندگی کے بارے میں بار بار یاد نہیں دلانے۔ کل تک کچھ شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، آج بڑا متقی بننے جا رہا ہے جب اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور جب تک وہ پہلے چوری کرتا تھا، ڈکیتی کرتا تھا، جب اللہ نے ان کی برائیوں پر پردہ ڈالے رکھا تھا، پھر ہم مراد کون ہوتے ہیں، اس کی برائی لوگوں کے سامنے اچھالنے والے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو پکے سچے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمان جو رمضان المبارک میں جو عبادتیں کیے ہیں، ہمارے ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔